المیت یعرض علیہ بالغداۃ والعشی، یعنی مردے کے سامنے اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات اريد عليه مقعده بالغداة والعشي، کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا تو اس کا ٹھکانہ مقعد یعنی اس کے رہنے کی جگہ صبح شام اس کو دکھائی جاتی ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، یعنی اگر اہل جنت میں سے تو جنت میں سے دکھایا جاتا. وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں سے. فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھا لے. باب کلام المیت علی الجنازہ، میت کا جنازے پر بات کرنا. حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید عن ابی انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں علی اناقہم اپنی گردنوں پر، فان كانت صالحۃ، اگر وہ نیک ہوتا ہے قالت قدمونی قدمونی، تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ آگے لے جاؤ. اب آپ میت کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کو تو نہیں سنائی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا سب کچھ ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا اور اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، برزخ حائل ہو جاتا ہے. ہم اس کو وہ حیثیت نہیں دے سکتے جو ایک زندہ انسان کو دے سکتے ہیں. لہٰذا اس کی کیفیات اور ہماری کیفیات ایک ہو سکتی ہے کیونکہ جسم اور جان جو ایک ہے، لیکن وہ کس انداز میں اور کہاں کیا ہوتا ہے ہمارے سے اب اس کا رشتہ نہیں رہتا. باقی وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ.